کے مسائل کے حوالے سے ایک ترانہ تیار کیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ترانہ آپ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. جی آپ ریڈی ہیں؟ جی الرحیم. محترم صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیں اپنی بات عوام تک پہنچانے کا موقع میسر آتا ہے، اور آپ کی جو پیشہ ور خدمات ہیں ہم ہمیشہ اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا موضوع وہ پنجاب کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور وہ پنجاب کا کسان اور پنجاب کی زراعت ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پنجاب پاکستان کی غذائی ضروریات کو 70% سے زائد پورا کرتا ہے. 50 لاکھ سے زائد خاندان ہیں جو زراعت کے ساتھ براہ راست وابستہ ہیں. لیکن خاص طور پہ جو گزشتہ پونے 2 سال ہیں جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پنجاب کا کسان بھی معاشی طور پہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور پنجاب کی جو زراعت ہے وہ بھی زبوں حالی کا شکار ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اس پورے بحران کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب حکومت نے پنجاب کے کسان سے گندم خریدنے کی بجائے یوکرین سے گندم منگوا لی تھی، اور قومی خزانے کو $1 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. لیکن پنجاب کے کسان سے گندم نہیں خریدی گئی. اس وقت سے لے کے آج تک جماعت اسلامی مسلسل حکمرانوں کو متوجہ کرتی رہی ہے، کسانوں کا دکھ، ان کا درد، ان کی پریشانی ہائی لائٹ کرتی رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، زراعت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کی فوڈ سیکیورٹی کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. بسا اوقات جب ہم کسان کی فصلوں کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہم روٹی مہنگی کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسان اور زراعت کے تحفظ کا مطلب وہ پاکستانی قوم کی فوڈ سیکیورٹی کے تحفظ کا مسئلہ ہے. محترم صحافی حضرات، پنجاب حکومت نے خاص طور پہ جس طریقے سے پنجاب کے کسان کا استحصال کیا ہے اور جس طرح سے زراعت کو تباہ کر دیا ہے،
آپ براہ راست اس کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ براہ راست چیزوں کو جانتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے گندم 3900 روپے خریدنے کا اعلان کیا، وعدہ کیا، اور پھر پنجاب کے کسان سے گندم خریدنے سے انکار کر دیا۔ اور پنجاب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ حکومتیں وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ اس کے بعد سے معاملہ وہاں نہیں رکا۔ جب آپ نے پنجاب کے کسان سے گندم نہیں خریدی تو نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ سیزن میں وہی گندم جو کسان کو اپنی فصل میں، اپنی زمین میں 3000 روپے تک پڑی تھی، حکومت نے جبر سے، استحصال سے، حکومتی مشینری کا ناجائز استعمال کر کے، ظالمانہ پالیسی اختیار کر کے کسان سے وہی گندم 1800، 1900 اور 2000 روپے میں ہتھیا لی۔ اور اس کے بعد وہی گندم پھر وہ 3500 اور 4200 تک بھی فروخت ہوتی رہی، لیکن وہ کس نے فروخت کی؟ وہ کسان نے فروخت نہیں کی، وہ مافیا نے فروخت کی۔ کسان کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مافیا نے اس گندم کے ذریعے سے اربوں روپے کمائے۔ میں اس موقع پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا یہ اعلان تھا کہ گندم سستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روٹی سستی کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کی وساطت سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گندم تو آپ نے 1800، 1900 اور 2000 روپے میں کسان سے حکومتی جبر کے نتیجے میں ہتھیا لی، تو کیا روٹی سستی ہوئی؟ کیا شہریوں کو آٹا سستا ملا؟ نہیں، نہ گندم کی قیمت کسان کو ملی، نہ شہریوں کو آٹا سستا ملا، بلکہ درمیان میں مڈل مین نے اور مافیا نے اربوں روپے کا استحصال کیا، اور اس کی براہ راست ذمہ دار پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کا کسان جب فصل اگاتا ہے تو ذرا آپ پنجاب کے کسان کے مسئلے کو سمجھیں۔ اس کی جتنی چیزیں استعمال ہونے والی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے۔ وہ کھاد استعمال کرتا ہے، کھاد کے اوپر بھی حکومت کا اور مافیا کا کنٹرول ہے۔ وہ اگر بجلی استعمال کرتا ہے، بجلی آئی پی پیز کے اس بڑے بڑے مگرمچھوں کا قبضہ ہے جس کی حکومت سرپرستی کرتی ہے۔ وہ بیج سے لے کر کے زرعی ادویات تک استعمال کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری اس کی استعمال ہونے والی چیزیں یہ ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیں جن کی حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کسان کی آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر مہنگی ہیں، ان کی قیمتیں اس وقت کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت ڈی اے پی کھاد وہ 15,000 سے زائد میں وہ اس وقت فروخت ہو رہی ہے۔ یوریا اس وقت 4500 سے لے کے 5000 کی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے، اور زرعی ادویات اور بیج وہ بھی اسی طریقے سے کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بھی مافیا کا قبضہ ہے، اور وہ مافیا سارے کے سارے حکومتوں کے امبریلے تلے پلتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں، پالیسیاں بھی وہی بناتے ہیں۔ اور جب کسان کی فصل تیار ہوتی ہے اس فصل کے اوپر بھی سارے مافیا متحرک ہو کر کے گدوں کی طرح اس کو ہتھیانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس وقت دیکھیے کسان کو گندم کی قیمت نہیں ملی، کسان کو گنے کی قیمت نہیں ملی، کپاس کی کاشت بھی کم ہو گئی ہے، اور چاول بھی جب فصل میں تیار تھا تو کسان کو اس وقت قیمت نہیں ملی۔ اور اس کا نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ پنجاب کا کسان معاشی طور پہ وہ اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین استحصال کا شکار ہے۔ مسئلہ صرف کسان کا نہیں ہے، جب کسان بدحال ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کے شہروں کے بازار اجڑیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی پوری سوسائٹی کی اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ میں پنجاب کے 12 کروڑ عوام سے اور خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے اپنے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری سوسائٹی کو متحد ہو کر کسانوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔
اگر خدا نخواستہ اس کسان کو تحفظ نہ دیا گیا تو میں میڈیا کے ذریعے سے پنجاب کے عوام کو متوجہ کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ 2026-27 میں پاکستان میں ایک بڑی غذائی قلت اور بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ہوگی۔ محترم صحافی حضرات، آپ اندازہ لگائیے کہ یہی وہ زراعت کا شعبہ ہے کہ جس کی گروتھ 6.5 کے اوپر تھی، لیکن آج وہی زراعت کا شعبہ وہ 0.5% کے اوپر جا کے پہنچ گیا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکومت کی پالیسیاں ہیں، حکومت کا جبر ہے، پنجاب حکومت کی نااہلی، ہٹ درمی اور ایک ایسی پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں مافیا کی سرپرستی تو ہے لیکن کسان کا تحفظ اس میں بالکل شامل نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت جب بھی بات کرتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے مشیر یہی کہتے ہیں ہم نے اتنے پیکج دیے، ہم نے کسانوں کو کسان کارڈ دیا۔ میں آپ کی وساطت سے یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پیکجز کا کسان کی زراعت کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہے۔ یہ پیکجز ایک مخصوص دائرے میں رہتے ہیں، کرپشن کا ذریعہ بنتے ہیں، عام کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہماری ڈیمانڈ ہے اور کسان ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں پیکج نہیں، ہمیں ہماری فصلوں کی قیمت دو۔ ہمیں اس طرح کا لولی پاپ دے کے بکاری مت بناؤ، ہمیں ہماری فصلوں کی قیمت دو۔ مجھے یہ بتائیے، میں صحافی بھائیوں آپ سے آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کھاد بنانے والے کھاد کی قیمت خود طے کرتے ہیں، کپڑا بنانے والے کپڑے کی قیمت خود طے کرتے ہیں، شوگر مل مالکان چینی بنانے کے بعد حکومت سے مل کر کے چینی کی قیمت خود طے کرتے ہیں، لیکن ایک بیچارہ کسان ہے، فصل تیار کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے، فصل تیار ہو کر کے جب تیار ہوتی ہے وہ اپنی فصل کی قیمت خود نہیں طے کرتا، اس کی فصل کی قیمت مافیا طے کرتا ہے، اور وہ مافیا اس کسان کو مسلسل لوٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 13% تک آپ کی جتنی فصلیں ہیں ان میں کمی واقع ہو چکی ہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی روزمرہ کی چیزیں سبزیوں سے لے کر کے آپ کے اناج تک آپ کو یہ باہر سے منگوانا پڑیں گے، اور حکومت کے اندر بیٹھا ہوا نااکبند دیش طبقہ جو بیوروکریسی میں بھی ہے، جو حکمرانوں میں بھی ہے، وہ پنجاب کے کسان کا معاشی قتل کر کے وہ پنجاب اور پاکستان کے عوام کو وہ باہر کی چیزوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کا مفاد یہ ہے کہ وہ باہر سے چیزیں امپورٹ کریں گے، اپنی دیہڑیاں لگائیں گے، اپنی کرپشن کریں گے، اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کی روزمرہ کی ضروریات بھی وہ لوگوں کو مہنگی سے مہنگی تر ملتی چلی جائیں گی۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش بے نقاب ہونی چاہیے، ہم سب کو مل جل کر کے اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ میں اس موقع کے اوپر یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکومت کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے مشورہ کریں گے، ہم آئی ایم ایف کے معاہدوں کے پابند ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئی ایم ایف کا معاہدہ صرف کسانوں کے لیے ہے، زراعت کے لیے ہے، کسانوں کے اوپر ظلم اور استحصال کے لیے ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی تنخواہوں میں 600% سے لے کر کے 1000% کا اضافہ کر لو؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنی مراعات میں اضافہ کرتے چلے جاؤ؟ کیا آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ تم پروٹوکول نہیں چھوڑو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کسان اور عوام کے حق کی بات ہوگی وہاں آئی ایم ایف کے معاہدوں کو حکمران اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جہاں اپنی عیاشیوں کا معاملہ ہے وہاں آئی ایم ایف بھی خاموش ہے، اور ان کی پالیسیاں بھی اپنی عیاشیوں کے لیے بالکل وہ اس کے اوپر پوری طرح سے ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ محترم صحافی حضرات، میں اس موقع پہ یہ بات
آپ سے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی زراعت اور پنجاب کے کسان کی تباہی کی تمام تر ذمہ داری مسلم لیگ نون کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے، جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہے کہ حکومت کسانوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسانوں کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسانوں کو ان کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 93% بیچارہ چھوٹا کسان ہے، 5 ایکڑ 8 ایکڑ 10 ایکڑ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے تو جاگیردار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، آپ ان کی خوشنودی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹا کسان وہ مسلسل وہ پیسا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پہ یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا، اگر کسان کو معاشی تحفظ نہ دیا گیا اور کسان کی زراعت کو آپ نے تحفظ نہ دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا انجام پھر صرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں، 12 کروڑ اہل پنجاب کو، 25 کروڑ پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ بھوک کی صورت میں، غذائی قلت کی صورت میں آج صورتحال یہ ہے کہ کسان حکومتوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں اس قدر فیڈ اپ ہو گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے، ہم حکومت کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اب وہی حکومت جو پچھلے سال کسان سے گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں تھی، آج وہی حکومت اس نے 3500 روپے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسان سے آئندہ 3500 روپے میں گندم خریدیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے آج گندم خریدنے کا اعلان کیا تو پچھلے سال آپ نے کسان کا معاشی قتل کیوں کیا؟ 2200 ارب روپے آپ نے کسانوں سے چھینے اور مافیا کی جیب میں ڈال دیے۔ یہ تمام ذمہ داری حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ نے 3500 روپے اناؤنس کیے ہیں تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو کسانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیوروکریسی کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی پنجاب حکومت وہ پنجاب کے کسانوں کو قتل عام مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے جو 3500 اناؤنس کیا ہے، تمام کسان تنظیموں نے منصورہ کے اندر ہونے والے اجلاس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی زیر صدارت حکومت کے اس فیصلے کو بھی مسرد کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کو کم از کم اس کی گندم کی قیمت 4500 روپے ہونی چاہیے اور شہر میں روٹی کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے، 10 روپے ہونی چاہیے۔ یہاں میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہم روٹی مہنگی کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کسانوں کا معاشی قتل کر کے آپ روٹی مہنگی کرنا چاہتے ہیں، آپ کتنا عرصہ روٹی کو سستا کریں گے؟ حکومتیں ہمیشہ فوڈ آئٹم کے اوپر اس کو سبسڈی دیتی ہیں، اس کے اوپر وہ ریلیف دیتی ہیں، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ کسانوں کا معاشی قتل کرو، روٹی سستی کرو۔ نہ کسان کو تحفظ دیا گیا، نہ روٹی سستی ہوئی، نہ آٹا سستا ہوا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے 10 کلو آٹے کا تھیلا، اس کی قیمت دیکھیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا وہ کتنی تیزی کے ساتھ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا فائدہ کسان کو ہو رہا ہے، شہریوں کو ہو رہا ہے، یا مافیا کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تمام تر فائدہ یہ مافیا کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جو اس وقت زراعت کو اور کسان کو درپیش ہے۔ محترم صحافی حضرات، میں یہاں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کے کسان کو بے آواز نہیں چھوڑیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے ظلم اور استحصال کے اس پوری پالیسیوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ جماعت اسلامی آگے بڑھ کر کے کسانوں کا مقدمہ لڑے گی، ہم کسانوں کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اور کسانوں کے حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کی غذائی تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 26، 27، 28 اکتوبر اتوار، سوموار، منگل 3 دن
ہم کسان روڈ کارواں کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز 26 تاریخ کو اتوار والے دن صبح 9 بجے ہم پریس کلب لاہور سے کریں گے۔ یہ تینوں دن روڈ کارواں 20 مقامات کے اوپر کسانوں کے بڑے بڑے اجتماعات سے مخاطب ہوگا۔ ہم کسانوں کو زبان دیں گے، ہم کسانوں کو ان کی اجتماعی قوت کو اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ 2 دن خاص طور پہ 27 تاریخ کو 28 تاریخ کو نوشہرہ ورکاں اور ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ کے گوجرہ کے علاقے میں جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کسانوں کے ہزاروں کے اجتماعات سے خطاب کریں گے، اور ان اجتماعات کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم حکومتی جبر کو بھی ایکسپوز کریں گے، حکومتی پالیسیوں کو بھی ایکسپوز کریں گے، اور کسان کے اوپر ہونے والے ظلم اور استحصال کو بھی ایک زبان دیں گے۔ یہاں یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کسان روڈ کارواں یہ پہلا فیز ہے، یہ پہلا فیز ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پہ جماعت اسلامی پاکستان کا اجتماع عام ہے، اس میں پنجاب کے ہزاروں کسان انشاءاللہ شرکت کریں گے، اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم کسانوں کی جد و جہد کو ایک نئے فیز میں لے کے جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ ہم پنجاب حکومت کو کسانوں کے اوپر یا وہ اپنا رویہ بدلے، پالیسی بدلے، کسان کو ریلیف دے، یعنی اگر حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے تو پیکج کے نام پہ دھوکہ نہ دے۔ پنجاب حکومت کھادوں کی قیمتیں سستی کرے، پنجاب حکومت بجلی کا فی یونٹ ریٹ سستا کرے، زرعی ادویات کی قیمتوں کو سستا کرے۔ جو کرنے والا کام ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، اور مصنوعی طریقے سے بیان بازی، اشتہار بازی، تصویر بازی کے ذریعے سے آپ ایک مسلسل ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مافیا طاقتور ہوا ہے، کسان پسا ہے، مافیا طاقتور ہوا ہے، اور یہ مافیا سارے کا سارا حکومتوں میں بیٹھا ہوا اور حکومتی امبریلے تلے وہ ساری پالیسیاں بناتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا دھندا، کبھی چینی باہر بھیجو پھر چینی پاکستان منگواؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے نتیجے میں 300 ارب روپے عام شہری کی جیبوں سے لوٹ لیے گئے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ہے۔ چچا اور بھتیجی کی حکومت براہ راست پنجاب کے لوگوں کو لوٹنے کے ذمہ دار ہیں۔ آج آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا دھندا لوگوں کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومتیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، حکومتیں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی حکومت ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور یہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ یہ پالیسیاں بند کمروں میں بنا رہے ہیں، اور یہ حکمران مکمل طور پہ مافیا کے رحم و کرم پہ ہیں۔ گندم مافیا، آٹا مافیا، شوگر مافیا، بجلی مافیا، یہ سارے مافیاز متحرک ہیں، اور بقیہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام اس ظلم اور استحصال کا شکار ہیں۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پنجاب کے عوام، پنجاب کے کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے کسانوں، جماعت اسلامی آپ کا مقدمہ لڑے گی، ہم آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم آپ کے حق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پنجاب کے کسانوں کو حکمرانوں کے رحم و کرم پہ اور ان کے ظلم اور استحصال کی پالیسیوں پہ قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے روڈ کارواں کے ذریعے سے اس پورے 3 دنوں میں ہزاروں کسانوں سے مخاطب ہوں گے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ ہماری جد و جہد کا مسلسل جد و جہد کا یہ فیز ہے، روڈ کارواں، اجتماع عام، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ کسانوں کا ان کا حق دے، ان کی انپٹ سستی کرے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ گندم سستی لینا چاہتے ہیں لیکن کسان کی انپٹ سستی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کسان سے فصلیں ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کی بجلی، اس کا بیج، اس کی کھاد، اسے نہیں سستا کرنا چاہتے۔ ارے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے ظلم اور استحصال کے اس پورے رویے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ 3 روزہ یہ روڈ کارواں انشاءاللہ 26 تاریخ کو پریس کلب سے اس کا آغاز ہوگا، اور یہ انشاءاللہ اس کا اختتام
یہ حجرہ شاہ مقیم پہ اسی دن ایک بڑے جلسہ عام پہ اس کا اختتام ہوگا۔ 27 تاریخ کو انشاءاللہ ہم موٹر وے کالا شاہ کاکو سے اس کا آغاز کر کے ہم اس کا اختتام نوشہرہ ورکہ میں کسانوں کے ایک بڑے جلسہ عام پہ کریں گے، جہاں حافظ نعیم الرحمن صاحب وہاں خطاب کریں گے، اور تیسرے دن انشاءاللہ ننکانہ سے آغاز کر کے گوجرہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں اس کا اختتام کریں گے، جہاں انشاءاللہ اس ایریے کے ہزاروں کسان اکٹھے ہوں گے اور وہاں حافظ نعیم الرحمن صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ اور اس پوری جد و جہد کے نتیجے میں اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کی غذائی تحفظ کو یقینی بنائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اور کسان کو اس کا حق دلائیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو؟ جی آپ جی ماشاءاللہ آپ سب زبردست جی۔ اچھا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے ذرا آپ یہ بتائیے وہ دنیا کا کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں اور آپ اس میں اپنی معیشت اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کرتے؟ کوئی دنیا کا ایسا کاروبار ہے؟ وہ کسان جس کی ٹوٹل معیشت، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کی بچیوں کی رخصتی، اس کے گھر کا پورا نظام اس 5-7 ایکڑ سے جڑا ہوا ہے، اس کسان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرورت کے لیے گندم کو کاشت کرے۔ جس دن کسان نے اپنی ضرورت کے لیے گندم کاشت کرنا شروع کر دی، اس دن پنجاب اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا کس کسان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ دیگر ممالک میں اس وقت چائنا میں کم و بیش 30 سے زیادہ فصلیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے ان کی قیمتوں کا تعین کیا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں کاشت کرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہی حال آپ کے دیگر ممالک میں بھی ہے۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے 2 فصلوں کے اوپر آپ قیمت کا تعین کرتے تھے، گندم کے اوپر اور گنے کے اوپر، اور اس میں بھی حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے کسان کو تو ذبح کر دیا ہے لیکن کسان کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کسان یہ نہیں کہہ رہا کہ گندم کاشت کر کے تو وہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم کاشت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے پوری گندم کا اخراجات نکال لیجئے اور ہمیں اس کے اوپر 20% منافع دے دیجئے۔ 20% منافع، کیا یہ کسان کا حق نہیں ہے؟ کسان کا حق اگر 20% نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ اس کسان کو اب زندہ کیسے رکھیں گے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے کہ جن کی اپنی جائیدادوں میں اضافے، بنگلوں میں اضافے، ان کی فیکٹریوں میں اضافے، بیرون ملک دولتوں میں اضافے، اور پنجاب کے کسان کا اور پنجاب کے لوگوں کا معاشی قتل کر کے حکمرانوں کی عیاشیاں تو کہیں رکنے والی نہ ہوں، اور پنجاب کا کسان بیچارہ آج وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ بے بس ہو جائے، اپنے بچیوں کی رخصتی کے لیے بے بس ہو جائے۔ اس لیے یہ سوال حکمرانوں سے بنتا ہے۔ دوسری بات جو بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان پیسوں کو ہم کسانوں میں بانٹ دیں، یہ پارٹیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنے جلسوں کے پیسے وہ کسانوں میں بانٹ دیں۔ اگر ہم نے پیسے بانٹنے ہیں تو قوم کا خزانہ کس کے لیے ہے؟ کیا قوم کا خزانہ حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ہے؟ کیا قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ وہ حکمرانوں کے پروٹوکول کے لیے ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ ابھی سیلاب کے دنوں میں ہم نے کسانوں کی خدمت بھی کی ہے، ہم مشکل میں ان کے لیے سہارا بھی بنے ہیں۔ ابھی اب بحالی کے ذریعے ہم چھوٹے کسان کو جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے بیج بھی دے رہے ہیں، کھاد بھی دے رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ حکمرانوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ تو قومی خزانے پہ عیاشیاں کریں اور ہم نیچے NGO کے طور پہ کام کرتے رہیں۔ اصل میں اس ملک کے اقتدار اور خزانے کو ٹھیک طرح سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہوگا، تبھی یہ ملک اور یہ قوم آگے بڑھ سکیں۔ جی اچھا دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مارچ پرامن ہے، ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، یہ کسانوں کے حق کے لیے ہے، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنے جا رہے، ہم کوئی جو ہے وہ کسی چیز پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہے۔ پاکستان کا آئین مجھے جمہوری حق دیتا ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسانوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے ہیں۔
जमात इस्लामी के जितने एहतजाज हैं वो इस बात के ऊपर गवाह हैं कि हमने मुज़ाहमत की है, पुरअमन मुज़ाहमत की है और आइन और कानून के दायरे में अपना हक़ इस्तेमाल किया है। हम इंशाअल्लाह अपने इस एहतजाज को ये पुरअमन भी रखेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर हुक्मरानों का ख्याल ये है कि हर किसी को वो ताकत से डील कर लेंगे तो ये हुक्मरानों की भूल है। मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हुक्मरान आमतौर पे किसानों की बात नहीं सुनते। इनका रवैया ये होता है कि ये देहातों में रहने वाले, ये बस्तियों में रहने वाले, ये कहाँ आएंगे और क्या एहतजाज करेंगे। देखिए, मैं हुकूमत को बार बार मतवज्जे कर रहे हैं, जिस दिन पंजाब के किसान ने तय कर लिया, वो अपने ट्रैक्टर के साथ, अपनी ट्रालियों के साथ, अपनी रेडियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ उन्होंने शहरों का रुख कर लिया तो हुक्मरानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा एहतजाज पुरअमन है, किसानों के हक़ के लिए है, हुक्मरानों की पॉलिसियों को एक्सपोज करने के लिए है। लेकिन किसानों को मजबूर ना किया जाए कि किसान फिर अपने उस आखिरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए हुक्मरानों के लिए मसला पैदा करें। इसलिए हुकूमत को किसानों का मसला सुनना चाहिए और किसानों के मसाइल को हल करना चाहिए। अच्छा, देखिए, वैसे तो इस इशू के ऊपर हमारा अलहदा से भी पूरा मौक़िफ़ आ गया है। जमात इस्लामी का जो पूरा मौक़िफ़ है इसके ऊपर आ गया है और वो मौक़िफ़ ये है कि हम इस मुल्क में आइनी जमहूरी आज़ादियों को ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ कबूल नहीं है। हर शहरी को हक़ हासिल है कि वो आवाज़ बुलंद करे, वो एहतजाज करे। पाकिस्तान का आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसलिए ताकत के ज़रिए से किसी भी एहतजाज को हैंडल करना जमात इस्लामी इस हक़ में नहीं है। इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और हम ये समझते हैं कि अगर आप ताकत के ज़रिए से इस मसले को हैंडल करना चाहेंगे तो फिर आप अपनी सोसाइटी और अपने समाज को जो है वो आप इंसानी आज़ादियों को कुचलेंगे, जो कि किसी तौर पे ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ पूरा आ गया हुआ है। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि ज़राअत और किसान से मुतल्लिक़ है, हम ये चाहेंगे हम उसी पे ज़रा फोकस करें। अच्छा नहीं, अगर आपने इसको देखा है, पहले दिन हम प्रेस क्लब से आगाज़ कर रहे हैं, दूसरे दिन काला शाह काकू वहाँ शेखुपुरा की हदूद आगे शुरू होंगी, तो मुरीद के से इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे और तीसरे दिन हम इसका आगाज़ ननकाना से कर रहे हैं। तो ये गोया तीनों दिन डिफरेंट इसके रूट्स हैं, डिफरेंट जगह हैं और इसके नतीजे में, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे इस किसानों के हकूक़ का ये फ़ेज़ है। हमारी जो पहले से जिद्दोजहद चल रही है, किसान रोड का उसका एक हिस्सा है। इज्तिमाए आम के बाद इंशाअल्लाह हम किसानों के हक़ को अगले फ़ेज़ में दाखिल होंगे और उसमें इस बात का इम्कान मौजूद है हम पूरी ताकत के साथ फिर लाहौर में बैठेंगे अगर हुक्मरान अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी नहीं करेंगे। जी भट्टी साहब बात कर रहे हैं, अगर आप इजाज़त जी। पहले दिन हुजरा शाह मुकीम पे बड़ा जलसा आम होगा। उकाड़ा, हुजरा शाह मुकीम ज़िला उकाड़ा जी। अच्छा, देखिए, जमात इस्लामी जिस बात को यकीनी बना रही है वो ये है कि ज़ाहिर है सोने की कीमत तो इस वक्त एक ऐसी बेकाबू है, उसके साथ आप अब कैसे चलेंगे। अलबत्ता जो असूली मौक़िफ़ है वो ये है कि जो हुकूमत ने तय किया हुआ है 40,000 रुपये कम अज़ कम जो तनख्वाह है, ज़ाहिर है उसको हर जगह पर यकीनी बनाया जाना चाहिए। जमात इस्लामी ने अपने दफातर में
اپنی پوری تنظیم میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ بقیہ جب جماعت اسلامی کے پاس اختیار آئے گا، جب ہم اس ملک کے اقتدار پہ ہوں گے تو انشاءاللہ مزدوروں کو بھی شکایت نہیں ہوگی اور کسانوں کو بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اینڈ کے اوپر جس چیز کو لازم سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا۔ ظاہر ہے ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم اپنے احتجاج کو پرامن رکھیں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ لاکھوں کا اجتماع بھی ہو تو کوئی اشارہ بھی نہیں ٹوٹتا، لاکھوں کا اجتماع ہو، ہم کسی طرح بھی پاکستان کی پراپرٹی کسی جگہ پہ ہو اس کا تحفظ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہاں ریڈی والا بھی کھڑا ہو تو وہ جماعت اسلامی کے اجتماع اور ہمارے احتجاج سے پریشان نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پرامن ہوں گے۔ حکومت نے اگر کوئی غلط ٹریک رستہ اختیار کیا تو پھر ظاہر ہے حکومت اگر یہ کرے گی تو پھر ہم بھی یعنی احتجاج کے لیے ہی جا رہے ہیں، ہم پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، کسانوں کے حق کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اگر حکومت نے یہی شوق پورا کرنا ہے تو حکومت پھر شوق پورا کر لے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے؟ کیا انسانی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا گیا ہے؟ آئین موجود ہے، انسانی حقوق کی ساری دفعات موجود ہیں، ہر شہری کو اپنے مسئلے کے اوپر آواز اٹھانے کا حق موجود ہے۔ حکمران خود جلسے کرنا چاہیں تو سرکاری مشینری کو بروئے کار لا کر کے روزانہ جلسے کریں، اور مظلوم اور پسا ہوا طبقہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہے تو آپ پھر گولی کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جماعت اسلامی اس رویے کو بالکل قبول نہیں کرتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کا ملک آگے بڑھنے کی بجائے آپ خود ملک کو انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو کسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ تو حکومت کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ برقرار رہے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے پچھلی دفعہ جھوٹ بول کر کے اپنے اعتماد کو مجروح کیا ہے۔ کسان اس وقت حکومت کے کسی وعدے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مریم صاحبہ نے تو خاص طور پہ جس طرح سے پنجاب کے کسان کے ساتھ بار بار ہاتھ کیا ہے۔ پنجاب کا کسان تو احتجاجاً یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3500 روپے بھی وہ ایک کمپنی کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ کمپنی پرچیز کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپنی کی مرضی ہوگی وہ کب تک خریدے، کتنی خریدے، اور پھر جب وہ کمپنی خریداری کر لے گی تو پھر وہ آگے 4000 میں بیچے، 4500 میں بیچے، گویا آپ پھر ایک مڈل مین کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسان کو فائدہ دو، کسان کی گندم کی قیمت 4500 روپے کرو، اور پوری بات یہ ہے کہ شہریوں کے لیے روٹی 10 روپے سے مہنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو انہوں نے ظلم کیا ہے کہ کسان سے گندم 2000 میں خرید لی، اور شہریوں کو آٹا آج بھی کتنا مہنگا مل رہا ہے آپ جانتے ہیں، روٹی آج بھی 15 روپے اور نان 30 روپے سے زائد کا مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو مافیا کو طاقتور کیا ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہی، میں کافی دیر ہو گئی اس مسئلے پہ کہ وہ قوم کے مسائل اور کسانوں کے مسائل پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اب تک جو حکمران ہیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں؟ آخر کون سی وجہ ہے کہ جناب 27 کو جو آپ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کہ کون سا مافیا ہے، کوئی مافیا جو کسی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے، تو آئی ایم ایف غیر ملکی جھنڈے کا نام ہے، پاکستانی اسلامی جمہوریہ
अच्छा देखिए, मैं एक तो जो आपने बात कही है, देखिए जो जुल्म पे मबनी निज़ाम है, इसका हल तो ना मातम करना है ना मायूस होना है। कौम पूरी तरह से खड़ी हो और एक ऐसी लीडरशिप के साथ खड़ी हो जो लीडरशिप पूरी तरह से इस पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की सलाहियत रखती हो। अवामी बेदारी के बगैर, अवामी आगाही के बगैर, अवामी जिद्दोजहद के बगैर इन हुक्मरानों की ज़ालिमाना पॉलिसियों को नहीं रोका जा सकता। इसलिए जमात इस्लामी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। आप जानते हैं कि हमने IPPs के धंधे को बेनकाब किया है, हमने ज़राअत और किसान पे इनके जुल्म को बेनकाब किया है, हमने इसी तरीके से बकिया जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हम मुसलसल अवामी बेदारी का भी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है खाली अवामी बेदारी, IPPs के पूरी जिद्दोजहद में तो हमने हुक्मरानों को IPPs पे बात करने पे मजबूर किया है, लेकिन बहरहाल ये काम किसी एक आध जलसे से नहीं होगा। ये मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में अवाम की तायद के साथ आगे बढ़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि बकिया सूबों में, देखिए इस वक्त गंदम के मामले में तो कमो बेश तमाम सूबा जात में यही सूरत हाल है। और ये पूरी जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, ये हुकूमत जहाँ IMF के हाथों यरगमाल है, वहाँ ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी एक जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। हमने तो पंजाब की बात की है, लेकिन सिंध के किसान की भी यही सूरत हाल है और KP का किसान भी ऐसे ही रो रहा है। और अभी हमने जो चंद दिन पहले मंसूरा में इजलास किया है, सारी किसान तंजीमें उसमें इकट्ठी हुई हैं और सब किसान तंजीमों ने मुत्तफिका तौर पे हुक्मरानों की ज़राअत दुश्मनी और किसान दुश्मनी पॉलिसी को मुस्तरद किया है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, चूँकि पंजाब बड़ा सूबा है, इसकी ज़राअत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, लिहाजा ज़ाहिर है कि पंजाब की जब हम बात करते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मैं एक नुक्ते में आपको करक्स बताऊं तो मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि पंजाब की ज़राअत और पंजाब के किसान का तहफ़्फ़ुज़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है। अगर पंजाब का किसान खुदा न खास्ता माशी तौर पे ज़मीन बोस हो गया और पंजाब की ज़राअत तबाह हो गई तो आने वाले वक्त में 25 करोड़ पाकिस्तानी रोटी को भी तरसेंगे और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर के मुल्कों से चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी और फिर एक ख़ास तबका वो मफादात उठाएगा और पूरी कौम उस जुल्म के अंदर पीसी जाएगी। इसलिए हम तो आने वाले हालात को देखते हुए पूरी कौम से कहना चाहते हैं कि हमें मुत्तफिका तौर पे पंजाब की ज़राअत और पंजाब के किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक मिनट देखिए, पहली बात तो ये है, जमात इस्लामी के अमीर वो किसी के पाबंद नहीं है। हम आज़ादाना तरीके से मिलेंगे, जिससे चाहेंगे मिलेंगे, लेकिन एक बात अपनी पूरी मीडिया के सामने कह रहे हैं, जमात इस्लामी अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए नहीं मिलेगी, अपनी कौम के लिए मिलेगी, अपनी कौम का मुकदमा लड़ेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, जमात इस्लामी ने जब जब भी मुलाकातें की हैं वो कौम के लिए की है और कौम के मुकदमे के लिए की है। दूसरी बात नहीं, ये अच्छा, दूसरी बात हम किसके साथ हैं? हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मुकदमा मासवाए जमात इस्लामी के, मुझे बताइए कौन लड़ रहा है? सारे के सारे इक़्तिदार में शामिल हैं। PTI 15 साल से KP के इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, MKM इक़्तिदार में। कौम की बात तो सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है और इंशाअल्लाह हम अपनी बात डंके की चोट पे जारी रखेंगे और अवाम के हक़ की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। क्या कर रहे हैं? तशरीह नहीं, तशहीर।
اچھا میرا خیال ہے کہ ترانہ شاید آپ نے نہ پورا سنا ہے نہ پورا دیکھا ہے. اگر تو مریم صاحبہ کی تصویر سے آپ کہہ رہے ہیں تشہیر ہو رہی ہے تو وہ تشہیر تو جتنی ہونی تھی ہو چکی ہوئی ہے. ہم تو پنجاب حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور یہ 3 روزہ روڈ کارواں بھی تو کیا کرنا چاہیے؟